موضوع الدرس فی احوال الاشقیاء یوم القیامہ سورۃ الحدید تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور۔ فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات میں پہلے مومنین کا ذکر فرمایا، مومن مرد مومن عورتیں اور ان کی جزا جنت۔ اس کے بعد ذکر فرمایا منافقین کا۔ تو جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ گویا کہ دنیا میں تقسیم تین میں ہو گئی، ایک مومن، مشرک، منافق۔ پھر منافق کی تقسیم دو طرح ہو گئی، منافق اعتقادی، منافق عملی۔ ایک عقیدے کا منافق ہے، یعنی ظاہر اسلام کرتا ہے اندر کفر ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق تھے۔ اور زیادہ تر منافقین سے حضور پاک رحمت دو جہاں کا واسطہ مدینہ منورہ میں پڑا، مکے میں کوئی منافق نہیں تھا، کھلے دشمن تھے، مشرک تھے، کافر۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے، اسلام نے استقرار پکڑا، تو اب وہاں منافقوں کا گروہ پیدا ہوا کہ ظاہری مومنوں کے ساتھ اور اندر سے کافروں کے ساتھ، اور ہر مقام پہ انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ تو تین قسمیں ہو گئیں، یہ ہے منافق اعتقادی۔ منافق عملی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مسلمان ہے، نمازیں پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس میں منافقوں والی علامتیں پائی جاتی ہیں، جیسے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ آیت المنافق ثلاث، کہ منافق میں تین نشانیاں ہوتی ہیں۔ اب ہر آدمی اپنے گریباں میں جھانکے کہ کیا میرے اندر تو نہیں ہے یہ، اور اگر ہیں تو پھر میں کتنے % منافق ہوں۔ آیت المنافق ثلاث، سب سے پہلی نشانی اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹی کرے۔ اور آج جو سب سے بڑا جھوٹا ہو وہ لیڈر ہوتا ہے۔ اب بدقسمتی کیا کرے گا؟ یعنی حضور فرماتی ہیں کہ پہلی نشانی ہی یہ ہے کہ اذا حدث کذب، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے پورا نہ کرے۔
اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اذا اؤتمن خانا، جب ان کو کوئی امانت دی جائے اس میں خیانت ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارک میں حضور پاک نے چوتھی نشانی بھی بیان فرمائی، فرمایا اذا خاصم فاجرا، کہ جب جھگڑا ہو تو منہ سے گالی گلوچ نکالے، یہ بھی منافق کی علامت۔ تو اگر یہ ساری علامتیں بھی ہوں گی تو منافق عملی ہوگا، اعتقادی نہیں۔ منافق اعتقادی تو کافر ہے، اس کو ہم کافر تو نہیں کہیں گے لیکن گناہگار ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا کتنا بڑا جرم ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ وعدے کا وفا کرنا قرآن کا حکم ہے، ان العہد کان مسئولا۔ اسی طریقے سے امانت کی حفاظت، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، اللہ نے حکم دیا امانتیں ان کے اہل کو پہنچاؤ۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ آدمی جھگڑے میں ہو تو منہ سے غلط بیانی اور گالیاں اور ایسی باتیں، یہ بھی منافق کیا۔ اب جس آیت کو ہم پڑھ رہے ہیں اس سے مراد منافق اعتقادی ہیں، یاد رکھو، یعنی وہ جو کافر تھے۔ اب جب مومنین کو نور ملے گا، اس پہ بھی بحث ہو گئی، خلاصہ یہ ہے کہ حقیقتاً نور ہوگا۔ تو اب وہ نور میں ہوں گے، دائیں بھی نور آگے بھی نور، اور اس روشنی میں جا رہے ہیں، تو کافر منافق ان کو کہیں گے انظرونا، ہماری طرف دیکھیں تاکہ ہم بھی کچھ نور آپ سے لے لیں۔ یا معنی یہ ہوتا ہے انظرونا، ذرا ٹھہرو بھائی، ہمیں آنے تو دو تاکہ ہم بھی پہنچ جائیں اور آپ کے نور سے فائدہ اٹھائیں۔ تو مومن ان کو جواب دیں گے قیل ارجعوا وراءکم، واپس لوٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، اور وہاں جا کے نور حاصل کرو۔ اس میں دو قول ہیں، یا تو جہاں ہمیں نور ملا ہے اسی جگہ جاؤ، تمہیں بھی ملے گا، ہم تو نہیں دے سکتے۔ یا معنی یہ ہوتا ہے کہ لرجعوا وراءکم، بھائی دنیا میں لوٹ جاؤ، یہ نور ایسے نہیں ملا، یہ اعمال صالحہ کا بدلہ ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام الی المساجد، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگ رات کے اندھیرے میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں ان کو خوشخبری دے دو، اللہ ان کو بڑا مکمل نور عطا فرمائیں گے۔ تو تم بھی جاؤ دنیا میں اعمال صالحہ کرو، اب دنیا میں تو جا نہیں سکتے۔ اچھا، اب مومن چلے گئے اور یہ شش و پنج میں ہے، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ، اب ان کے درمیان میں، سور کا معنی ہوتا ہے قلعہ بھی ہوتا ہے، سور کا معنی دیوار بھی ہوتا ہے، سور کا معنی حجاب بھی ہوتا ہے۔ جیسے قرآن نے دوسری جگہ کہا وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، کہ ان کے درمیان میں اللہ کی طرف سے ایک پردہ قائم ہو جائے گا اور اس میں ایک دروازہ ہوگا۔ اس دروازے سے مومن جب داخل ہوں گے تو وہ تو جنت کے ایریے میں آ گئے، رحمت ہی رحمت ہے، تو اس کے اندر رحمت ہوگی اور باہر جو ہے وہ عذاب۔ جس حصے میں منافق ہیں وہاں عذاب ہی عذاب ہے، اور جہاں مومن چلے گئے وہاں رحمت ہی رحمت۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھ لیں کہ الخیر المحض، الشر المحض، الخیر والشر، یعنی یوں سمجھیں کہ خیر ہی خیر ہو اور کوئی شر نہ ہو، یہ صرف جنت میں ہوگا۔ کہ جب آدمی اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا تو خیر ہی خیر ہے، وہاں کوئی شر ہے ہی نہیں۔ لا یمسہم فیہا نصب، وہاں نہ کوئی تکلیف ہے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما، نہ وہاں کوئی لغو بات ہے نہ گناہ کی بات ہے، راحت ہی راحت، آرام ہی آرام ہے۔
اور شر محض جو ہے کہ خالص شر جہاں خیر نہ ہو وہ جہنم، کہ جہنم میں شر ہی شر ہے، وہاں خیر کا کوئی لمحہ ہی نہیں، اور دنیا میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ تو لہذا مفسرین نے فرمایا کہ الخیر المحض فی الجنت والشر المحض فی النار، خالص شر جہنم میں، خالص خیر جنت میں، اور دنیا میں خیر بھی ہوگی شر بھی ہوگا۔ دنیا کے اندر دیکھیں آپ کے آرام بھی ہوگا، تکلیف بھی ہوگی، حیات بھی ہوگی، موت بھی ہوگی، یہ اللہ کا ایک نظام ہے جو ہمیشہ سے قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا۔ یاد رکھیں، آج دیکھ لیں مثلا آج سوموار کا دن ہے، کتنے لوگ ہیں جو عمرے پہ پہنچے، کعبہ شریف دیکھا، مدینہ منورہ پہنچ گئے، خوشی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے گھروں میں اللہ نے اولاد دے دی، خوش ہو رہے ہیں۔ کتنے ہیں جن کی اولادیں مر گئیں، حادثے ہو گئے، اچھے خاصے جا رہے ہیں، سڑک پہ حادثہ ہوا، السلام علیکم ختم۔ تو یہ خیر اور شر دنیا میں تو ملا ہوا ہے، لیکن جتنا آدمی اپنے آپ کو شر سے بچا کے خیر والوں کے ساتھ رہے گا تو بچا رہے گا۔ وہ بھی ہمیں رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ آپ نے فرمایا میرا اگر تم کسی عطر والے سے دوستی رکھو گے، عطر خریدو بھی نہ تو خوشبو تو آئے گی نا، کہ دکان پہ بیٹھے ہو، تم نے عطر نہیں دیا، کوئی اور عطر لینے والا ہے، اس کو ڈال کے دے رہا ہے، تمہیں خوشبو تو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم لوہار کے ساتھ دوستی رکھ کے اس کی بٹھی پہ بیٹھو گے، وہ نہ بھی چاہے تو کوئی نہ کوئی چنگاری اڑ کے تیرے کپڑے بھی جلا ڈالے گی۔ تو مانا کیا ہوا کہ اپنے تعلقات کو صادقین، صالحین، مومنین، مطیعین کے ساتھ رکھو، جتنا تم ان کے ساتھ رہو گے شر سے بچ جاؤ۔ اسی لیے قرآن نے بھی ہمیں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگ یعنی ایمان والے، عابد، زاہد، صالح، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرو۔ اس لیے کہ جب آدمی کسی صحبت میں بیٹھتا ہے، صالحین کی صحبت میں بیٹھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے صحابہ نے حضور پاک سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے دلوں کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب ہم گھر میں چلے جاتے ہیں، بیوی، بچے، کاروبار، معاملات، پھر ہمارے دل کی کیفیت وہ نہیں رہتی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندو، اگر وہی کیفیت برقرار رہے تو پھر آسمان سے فرشتے اتر کے تمہارے ساتھ مصافحہ کریں۔ یہ دنیا ہے ساعتن الی ھذا وساعتن الی ھذا، آدمی دین کی طرف بھی ہوتا ہے لیکن دنیاوی معاملات بھی سر انجام دیتا ہے، تو وہی ایک کیفیت۔ تو اس کی مثال علماء نے، بزرگوں نے دی ہے کہ مثلا دیکھو کہ اب یہ فانوس جل رہا ہے، اس میں کتنے بلب لگے ہوئے ہیں، اگر ایک ہوتا تو روشنی تھوڑی ہوتی، دو ہو گئے، چار ہو گئے، 10 ہو گئے، روشنی بڑھتی گئی۔ اچھا، پھر روشنی ایسی چیز ہے کہ اگر ہم نہ بھی چاہتے ہوں تب بھی روشنی آئے گی۔ اسی لیے علماء نے مثال دی ہے کہ جتنے اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کے نور ایمان کی جو اثرات ہوتے ہیں، تو جب وہ مل کے بیٹھتے ہیں تو نور بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے اثرات تو آئیں گے۔ اور جب تم شیاطین کی صحبت میں بیٹھو گے تو ظلمات کا اثر ہوگا، اندھیرا بڑھتا جائے گا۔ اسی لیے اپنے آپ کو غلط صحبت سے بچائیں۔ اسی لیے قرآن نے دیکھا نا کیسے فیصلہ، اب
الطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے۔ کیوں؟ اگر عورت گھر میں خبیث آ گئی ماحول ختم، اولاد برباد ہو گئی۔ اور اگر عورت صالحہ ہو گئی تو اللہ کی نعمت ہے۔ حضور نے فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کا سب سے بہترین نفع جو ہے وہ صالحہ عورت گھر میں۔ جب عورت نماز پڑھے گی بچے بھی نماز پڑھیں گے، عورت آپ کو حلال کھانا پکا کے کھلائے گی تو آپ پر بھی اثر ہوگا، عورت آپ کو ہدایت کرے گی بھی ٹھیک ہے ہم سوکھی روٹی کھا لیں گے لیکن رشوت نہ لینا، ہم گزارا کر لیں گے حرام نہ کھانا، کوئی بات نہیں ہے۔ ایسے بھی تو لوگ ہیں نا جن کو روٹی بھی نہیں ملتی، وہ ڈرم سے کچرے سے چن چن کے کھا رہے ہیں، ان سے تو چلو ہم اچھے ہیں۔ اور اگر خدا نہ کرے خبیثہ قسم کی عورت گھر میں آ جائے، روز فیشن ہے، میک اپ ہے، بیوٹی پارلر ہے، سنگار ہے، پارٹیز ہیں کہ اس کے اندر جناب آج ویلنٹائن ڈے ہے، آج سالگرہ ہے اور آج پتہ نہیں کیا ہے، بندہ تو تباہ ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بھئی دار العمل دنیا ہے، آخرت دا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم۔ اب وہ منافق پکاریں گے مومنو ٹھہرو ٹھہرو ہماری بات تو سنو، کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، مسجد میں آتے تھے، ہم تمہارے ساتھ جہاد میں بھی آج ہمیں جو چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ اب مسئلہ سمجھنے والا یہ ہے، یاد رکھو کہ منافق پکاریں گے مومنوں کو، اور اسی طرح قرآن مقدس میں دوسرے مقام پہ ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ جہنمی پکاریں گے کہ اے جنت والوں مہربانی کرو ہمارے لیے بھی اوپر سے روٹی پھینک دو، ہمیں کوئی پانی کا گھونٹ دے دو۔ لیکن مومن جواب دیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کا کھانا پینا پانی سب کافروں پہ حرام کر دیا ہے، ہم کیسے دے دیں؟ تو جہنمی جنت والوں کو پکاریں گے۔ اچھا اسی طرح بالعکس دوسری آیت میں بھی ہے وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اب جنت والے پکاریں گے او جہنمیوں، اللہ نے جو ہم سے وعدے فرمائے تھے ہمارے ساتھ تو پورے ہو گئے، ہمیں جنت بھی مل گئی، رحمت بھی مل گئی، رضا بھی مل گئی، اللہ نے جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا جہنم کا عذاب کا تمہیں ملا کہ نہیں؟ اب کافر کہیں گے قالوا نعم، ہمیں بھی مل گیا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے، اشکال یہ ہے، مشکلات یہ ہیں، ایمان والے کے لیے تو یاد رکھو کوئی مشکل نہیں ہوتی، جن کے دل میں ایمان ہے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ نے کہہ دیا بات ختم، حضور پاک نے فرما دیا بات ختم، پھر ہم کیوں اپنا دماغ لڑاتے رہیں؟
مشکلات تب ہوتی ہیں جب دشمن حملہ کرتا ہے. اب دشمن یہ کہتے ہیں کہ بھئی تمہارے مسلمان عجیب ہو، تم یہ کہتے ہو کہ جہنم جو ہے اسفل سافلین وہ سب سے نیچے ہوگی، اور جنت جو ہے وہ اعلی علیین سب سے اونچی ہوگی، اور درمیان میں ایک آسمان تک بھی 500 سال کا فاصلہ ہے. پھر جنت میں سے کیسے کافروں کو دیکھا جائے گا، اور کیسے جنت والے پکاریں گے، اور کیسے کافر سن لیں گے؟ اور کافر کیسے جنت والوں کو دیکھ رہے ہوں گے، پکاریں گے، ان سے کہیں گے ہمیں پانی دے دو، ہمیں کھانا دے دو. اور ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ضرب بینہم بسور لہ باب کہ دیوار ہوگی، حجاب ہوگا، مومن اندر چلے گئے، کافر باہر رہ گئے. تو اب سنیں گے کیسے، دیکھیں گے کیسے؟ تو یہ اشکال ہے. یاد رکھو، چونکہ جتنے باطل فرقے ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ اشکال پیدا کریں، وہ ذہنوں کے اندر ایک یعنی تذبذب پیدا کریں. تو اصل میں یہ بات کوئی ہے نہیں ایسی. بات سنو، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے واقعات جو ہے میدان محشر کے ہیں. محشر میں آنے کے بعد جو ہے یہاں جنت والے ہیں، یہاں جہنم والے ہیں، ایک دوسرے کے بات بھی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں. اور تو بعد میں جب جنت والے جنت میں چلے گئے اور جہنم والے جہنم میں چلے گئے تو لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما. اب تو وہ کوئی غلط بات سنیں گے ہی نہیں. جانے سے پہلے تو ایک میدان میں کھڑے ہیں، جانے سے پہلے تو ایک میدان میں ہیں، میدان محشر میں ہیں. اور شفاعت کے لیے بھی سارے مل کے آدم علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں کہ ابا ہماری سفارش تو کریں. اس میں مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، منافق بھی ہیں. تو اس لیے اشکال ہی ختم ہو گیا کہ ان واقعات کا تعلق جو ہے وہ میدان حشر میں ہے، جب سارے وہاں جمع ہو کے کھڑے ہیں. ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم. پہلے بھی بعد والے سب اس وقت وہاں اکٹھے ہوں گے. تو جب اکٹھے ہوں گے تو ایسی باتیں کہیں. اور دوسری بات یاد رکھیں کہ آج ہم ایک چھوٹے سے ٹیلی فون کے ذریعے، اتنے چھوٹے چھوٹے ٹیلی فون بھی آ گئے، اب تو قلم میں بھی ٹیلی فون آ گئے، اب بہت یعنی ہلکے سے ٹیلی فون، لیکن ہم کتنا لاکھوں میل دور اپنا ایک بھائی بیٹھے ہیں اسے بات کر رہے ہیں. نہ درمیان میں ہمیں کوئی تار ہے، نہ کوئی مواصلات کا ذریعہ ہے، وہ سیٹلائٹ سے ایک تعلق ہے. اور وہ تعلق بھی ایسا سمجھدار ہے کہ جس کا نمبر پنچ کرتے ہیں اسی کو پکڑتا ہے. تو اگر انسان ایسی چیزیں بنا سکتا ہے کہ لاکھوں میل دور بیٹھ کے بندہ بات سن سکتا ہے، تو جس نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ ان کو نہیں سنا سکتا؟ اس کے لیے کوئی بڑی مشکل ہو جائے گی. اس لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب سیدنا ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ابو الانبیاء ہیں، یعنی جن کی ذریت میں ہی اللہ نے نبی پیدا کیے ہیں، جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کافروں نے منجنیق میں بٹھا دیا، کپڑے بھی اتار لیے ظالموں نے، اور آگ میں پھینکنا چاہا. خلیل تو پھر خلیل ہوتے ہیں نا، اللہ نے ایسے تو نہیں خلیل بنایا نا. اللہ کچا دوست بناتا ہے بنا؟ اللہ جس کو دوست بنائیں گے تو پھر وہ تو پکا ہوگا نا. ولی کیوں کہتے ہو؟ اولیاء اللہ، کیا معنی؟ اللہ کے دوست. اچھا اللہ کے دوست اچھے ہیں، کہتے ہیں ہم دوست تو اللہ کے ہیں لیکن سجدہ ہمیں کیا کرو. یہ اللہ کا دوست کہہ سکتا ہے؟
وہ تو اللہ کے دوست ہیں، وہ تو خود اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، وہ تو خود اللہ سے مانگنے والے ہیں، تب تو اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا ہے۔ تو اس لیے سیدنا ابراہیم الخلیل کی امتحان دیکھیں کہ اللہ کے فرشتے بھی رو پڑے۔ مومن کے لیے تو پھر آسمان بھی روتا ہے نا، یا دیکھو حقیقتاً روتا ہے۔ کافر کے لیے فما بکت علیہم السماء والارض، ان پہ نہ آسمان روتا ہے نہ زمین روتی ہے۔ مومن کے لیے آسمان روتا ہے کہ کتنا نیک بندہ تھا، روزانہ اس کے عمل اوپر آتے تھے، ہمارے پاس سے دروازوں سے گزرتے تھے، لیکن وہ مر گیا، اب تو عمل نہیں آ رہا۔ تو حضرت ابراہیم الخلیل کے غم میں اللہ کے فرشتے رو پڑے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، آپ کی شان ہے فعال لما یرید، جو چاہے کریں کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ آپ کا خلیل ہے، نبی ہے، پھر جس کے خاندان میں آپ نے نبوت رکھ دی ہے کہ بیٹا بھی نبی، بیٹے کا بیٹا بھی نبی، ذریت میں بھی نبوت ہے، ابو الانبیاء ہے، اور آج وہ اس عالم میں ہے کہ لباس اتار دیا گیا ہے، اور آگے اتنا بڑا الاؤ ہے، 1 میل ضرب 1 میل کا انہوں نے الاؤ بنایا تھا۔ اتنا بڑا الاؤ کی کیا ضرورت تھی؟ غصہ دکھانے والی بات تھی نا، ورنہ تو آدمی تو چھوٹی سی آگ سے بھی جل سکتا ہے۔ اور وہ انہیں منجنیق میں اللہ فرمائیں گے ملائکہ جاؤ میرے خلیل کے پاس، اجازت ہے، اگر وہ تم سے مدد چاہتا ہے اس کی مدد کرو۔ اب ملائکہ خوش ہو جائیں گے، ملائکۃ الجبال آئے گا، کہے گا، سلام کرے گا، خلیل میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ نے میری ڈیوٹی رکھی ہے پہاڑوں پہ، آپ مجھے حکم دیں، میں ایسے پہاڑ 2 ملا دیتا ہوں، تمہارے دشمن بھی اندر اور یہ آگ بھی اندر اور ہر چیز ختم۔ آگے تو حضرت ابراہیم ہے نا، امام ہے نا، ابو الانبیاء ہے نا، ہماری طرح کوئی ڈھیلا میلا بندہ تو نہیں ہے نا کہ چلو جی فرشتہ ہے، یہ تو نوری ہے نا، اس سے تو مدد مانگ لو۔ چلو خاکی سے نہ مانگنا، نوری سے تو مانگنا کہ لا حاجت لی لک، جاؤ اپنا کام کرو، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمام فرشتے آتے رہے اور اللہ کا وہ پیغمبر خلیل ایک ہی بات کہتا رہا، لا حاجت لی، مجھے تمہاری ضرورت ہی نہیں۔ یہ ہوتا ہے ایمان، یہ نہیں ہوتا کہ ہر جگہ ماتھا ٹیک لو، یہ نہیں ہوتا کہ ہر کسی کے آگے کھڑے ہو جاؤ، جیسے ہندو اپنے دیوتاؤں کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم بھی کبھی تازیے کے آگے، کبھی قبر کے آگے، کبھی دلدل کے آگے، ہمارا کیا حال ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا یا ابراہیم الخلیل، دیکھو میں تمام انبیاء اور خدا کے درمیان میں قاصد ہوں، واسطہ ہوں، اور آپ جانتے ہیں اللہ نے مجھے کتنی طاقتیں دی ہیں، آپ مجھے حکم دیں، میں یہ پوری آگ اٹھا کے تیرے دشمنوں پہ پلٹ دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا جبریل لا حاجت نہیں، مجھے تیری بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت جبریل نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام چلو ٹھیک ہے، ہماری ضرورت نہیں، اپنے اللہ سے تو اس اضطرار کی کیفیت میں مانگو، جب آدمی مضطر ہوتا ہے اللہ اس کی فریاد سنتے ہیں، اب اللہ سے تو مانگو، چلو ہم سے مدد نہ مانگو۔ حضرت ابراہیم مسکرائے، فرمایا جبریل مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آگ جلائی گئی، الاؤ بنایا گیا، منجنیق بنائی گئی، میرے کپڑے اتارے گئے، مجھے اس میں بٹھایا گیا، اب مجھے اس میں ڈالیں گے، یہ اللہ کو پتہ ہے یا پتہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کمال ہے خلیل، اللہ سب جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا جب جانتے ہیں تو جاننے والے سے پھر بھیک مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟
وہ جانتے ہیں اگر تو وہ جلانے پہ راضی ہے تو خلیل جلنے پہ راضی ہے. جاؤ اپنا کام کرو. انا راض بحکم الجلیل، میں اپنے رب کے حکم پہ راضی ہوں. اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ میں جل جاؤں تو جلائے. یہ ہے مقام توحید کا کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، اس کو کسی اور میں نظر ہی نہیں جاتی ہے. اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا. دیکھو یاد رکھو، ہر پیغمبر نے دکھ میں دعا مانگی ہے. اللہ کے قرآن میں نظر ڈالو نا کہ جب حضرت ایوب پر بیماریوں کا غلبہ ہوا دعا مانگی کہ نہیں؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. یونس علیہ السلام پہ قید آئی تو دعا مانگی نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آدم و حوا پہ عتاب آیا، دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. نوح علیہ السلام پہ ابتلا آیا، دعا مانگی الا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. لیکن ابراہیم ایسا خلیل ہے کہ راضی ہے. ابھی جب خلیل جلانا چاہتا ہے جلنے سے تیار بیٹھے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب وہاں سے انہوں نے منجنیق کو کھینچا، چونکہ آگ بڑی تھی نا، وہ پکڑ کے نہیں ڈال سکتے تھے، وہ ڈالنے والے بھی مر جاتے. تو انہوں نے منجنیق بنائی کہ رسی سے کھینچیں گے اور اس کو جھولا دے کے پھر ایسے الٹ دیں گے تاکہ ہم بھی دور کھڑے رہیں گے اور ابراہیم آگ میں چلے جائیں گے. یہ منجنیق بنائی گئے. جب جانے لگے اللہ فرماتے ہیں قلنا یا نار کونی یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. اب اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھی پھر فرشتوں کو نہیں کہا، خلیل نے ہمارا ناز کیا ہے تو اب آرڈر بھی ہم خود دے رہے ہیں. ہم نے کہا، یہ نہیں کہا فرشتوں کو کہ تم جا کے آگ بجھا دو، یا میرے ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد کوئی ایسی سیکورٹی بلٹ پروف چیز کھڑی کر دو اس کو آگ جو ہے فائر پروف ہو. نانا ہم نے براہ راست آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردن، ٹھنڈی ہو جا. اور اتنا ٹھنڈی بھی نہ ہو جا کہ میرے مہمان کو سردی لگے. وسلامن بردن وسلامن علی ابراہیم. اور اللہ نے حکم دیا جبرائیل جنت سے حلہ لے کے جاؤ، میرے خلیل کو وہاں جنت کا لباس پہناؤ اور جنت کے پھل جنت کے کھانے جو ہیں ان کے آگے آگ میں پہنچاؤ. اور نمرود محل پہ کھڑا ہے دیکھ رہا ہے کہ میرا دشمن جل گیا. اللہ نے فرمایا جبریل ذرا آگ کے پردے ہٹا دو، دکھاؤ میرے دشمن کو کہ میرا خلیل کس حال میں ہے. تو اب دیکھیں پردے ہٹ گئے، ابراہیم کو وہاں سے کھڑا ہوا آگ کے اندر دیکھ رہا ہے. اللہ چاہے ہٹا دے پردے. اور نمرود نے جب دیکھا کہ ابراہیم تو جنت کے لباس میں ہے اور پھلوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، فوراً مجبور ہو کے نعم الرب رب ابراہیم، کہنے لگا ابراہیم تیرا رب ہی تیرا رب ہے، اور تو باقی تو جھوٹ ہے. حضرت خلیل سے پوچھا جاتا تھا نا ایو انعم ایامک فی حیاتک، ابراہیم تیری زندگی کے سب سے اچھے دن کون سے تھے؟ ابراہیم نے فرمایا واللہ میرے سب سے زندگی کے جو محبوب دن ہیں وہ ہیں جو میں نے آگ میں گزارے تھے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ غلط بات ہے کہ کیسے آواز دیں گے، وہ کیسے سن لیں گے، وہ کیسے، اللہ چاہیں گے سنا دیں گے، نہ چاہے نہ سنائیں. ینادونہم الم نکم معکم قالوا بلا، مومن کہیں گے ہاں ہمارے ساتھ تھے تم لوگ. ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے اپنے نفسوں کو لذات و شہوات میں ڈال کے. اصل یاد رکھو لفظ فتنہ
فتنا فتنہ اصل میں یہ معنی ہوتا ہے کہ جیسے کسی چیز کو آپ سونا لے جائیں نا تو سونار آگ پہ ڈالتا ہے، اس کا امتحان کرتا ہے کہ وہ جو گند ہے وہ جل جائے گا، جو خالص ہے وہ بچ جائے گا. یہ اصل لفظ ہوتا ہے فتنے کا، آزمائش، اختبار، امتحان. جیسے آتا ہے والفتنۃ اشد من القتل، تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اسی طرح یہاں بھی لفظ ہے. تو مومن کہیں گے فتن وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، کہ تم نے اپنے نفسوں کو لذت و عیش کی آگ میں ڈال دیا تھا. وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کا نبی فوت ہوگا تو ہماری جان چھوٹ جائے گی. وَتَرَبَّصْتُمْ، اور وَارْتَبْتُمْ، اور تم نے ہر بات میں شک کیا کہ نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے، نہ پل صراط ہے، نہ عذاب قبر ہے. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اور تمہیں تمہاری امیدوں نے مار ڈالا ہے، دھوکے میں ڈالا ہے کہ ہم اگر جائیں گے تو ہمیں بڑی نعمتیں مل جائیں گی. حتیٰ جاء امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں اللہ کے ساتھ دھوکے میں ڈالنے والا کون ہے؟ وہ شیطان ہے. الغرور یعنی غین پہ زبر ہو تو شیطان، اور غین پہ پیش ہو تو غرور مانا دھوکا، تکبر. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، یہ آج ایسا دن ہے نہ فدیہ قبول ہوگا اور نہ شفاعت ہوگی، کیونکہ شفاعت مومن کے لیے ہوتی ہے، کافر سے نہ فدیہ نہ شفاعت. لا صدیق ولا حمیم لا يقبل منہم، اگر تم من الارض ذهبا، ساری زمین سونے کی بھر کے بھی معاوضے میں دو کہ جہنم سے چھٹکارا مل جائے، وہ نہیں ہوگا. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، نہ تم منافقوں سے اور نہ کافروں سے. مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. ہی مولاکم وبئس المصیر، یہی مقام تمہارے لیے لائق ہے اور اولا ہے، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے جہاں تم ڈالے گئے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں دونوں نقشے بیان کر دیے، مومنین کا بھی اور منافقین کا بھی. اللہم اجعلنا من المؤمنین. اللہم اجعل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہتے جی کہ آج کل بلڈنگوں میں اٹیچ باتھ ہوتے ہیں، تو وہاں جہاں ہم پیشاب کرتے ہیں غسل کرنا بھی جائز کیا ہے؟ جب آپ نے فلش کیا ہر چیز بہ گئی، وہ تو صاف جگہ ہے، اس میں کیا تکلیف ہے بھائی؟ یہ مسئلہ ہی کیا ہے یار؟ یہ تو بالکل مانا ہے کہ جگہ صاف ہو. آپ نے فارغ ہوئے فلش کر دیا، صاف ہو گئی. مدرسہ سعودیہ جو ہے وہ کاٹیا کا علاقہ کہلاتا ہے، جہاں بڑی منڈی ہے، وہاں ایک ہسپتال بھی اس کے ساتھ چلا گیا. عورت حالت حیض میں جب تمہارے اپنے ملک کی مسجدوں میں داخل نہیں ہو سکتی تو یہاں کیسے داخل ہو سکتے؟ یہ بھی مسئلہ کو پوچھنے کا ہے. اگر جتنا دیر تم عمرے میں لگاتے ہو، مثلا 3 گھنٹے لگتے ہیں، 3 گھنٹے طواف کرتے رہو تو زیادہ ثواب. میں اسلام آباد سے آیا، ہم نے اسلام آباد سے احرام نہیں باندھا، جہاز وایا ریاض آیا، ہم نے احرام ریاض سے باندھا، بالکل ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات کے بارے میں پہلی بات تو میں عرض کر دوں کہ خدا کے لیے میری درخواست ہے تم سے کہ تم ان مسائل میں نہ الجھو حیات اور ممات کے. نہ ہم سے قبر میں سوال ہوگا، نہ ہم سے حشر میں سوال ہوگا، اور نہ ہمارا علمی مقام ہے کہ ہم انبیاء کی حیات پہ بحث کریں. خدا کے لیے ایسے مسائل میں امت کو مت الجھاؤ اور بلا وجہ انتشار پیدا نہ کرو. باقی بات یاد رکھو کہ حیات انبیاء کے بارے میں
صرف دنیا میں ایک فرقہ کرامیہ پیدا ہوا جو منکر ہے، ورنہ تمام ائمہ اربعہ، تمام محدثین، تمام مجتہدین، تمام مفسرین، تمام اولیاء اللہ اس بات پہ متفق ہیں کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اس میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے قرآن میں نص ہے کہ شہید زندہ ہے، تو شہید کا درجہ تو چوتھے تیسرے نمبر پہ ہے، وہ جب تک نبی کا کلمہ نہ پڑھے وہ شہید ہی نہیں ہو سکتا۔ شہید کو اللہ زندہ رکھے اور نبی کے بعد باقی نہ رہے۔ اور دوسرا میرے پاک نبی کی صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ اللہ نے زمین پہ انبیاء کے جسے کو حرام کر دیا ہے، زمین کی طاقت ہی نہیں ہوتی کہ انبیاء کے جسد کو ہاتھ لگائے۔ تیسرا صحیح یعنی سیاستہ کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک حدیث نہیں ہے، سینکڑوں احادیث مبارک ہیں۔ اس لیے بلا وجہ خدا کے لیے ان جھگڑوں میں نہ پڑیں۔ اور اگر یاد رکھو حیات ممات کی بحث کرتے کرتے کوئی لفظ گستاخی سے ایسا نکل گیا جس میں سرکار کی شان میں تنقیص ہوگی تو ایمان بھی گیا، عمل بھی گیا، سب کچھ برباد ہو گیا۔ ہاں باقی بات یاد رکھو، افراد تفرید کا شکار نہ ہوں کہ حیات ہیں انبیاء، لیکن وہ عالم جو ہے وہ عالم دنیا نہیں ہے، وہ عالم عالم برزخ ہے، اس کے بعد عالم آخرت ہے۔ اور عالم برزخ جو ہے وہ غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کوئی چیز ہمیں دکھانا چاہے دکھا دے، ورنہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ چاہے انبیاء پہ بھی کھول دیں، اللہ چاہے تو اولیاء پہ بھی کھول دیں، لیکن نہ چاہے تو وہ علم یعنی عالم مغیبات میں سے ہے۔ اس لیے ان جھگڑوں میں خدا کے لیے نہ پڑیں، اللہ معاف کرے۔ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہیں۔ یہ کون سا مسئلہ ہے جس میں تمہیں اللہ نے کہتے ہیں جی ہم توحید کے لیے ایسا کر رہے ہیں؟ توحید تو اس طرح بھی ہو سکتی ہے، انبیاء کھاتے ہیں خدا نہیں کھاتا، انبیاء کے بچے ہیں خدا کے بچے نہیں ہیں، انبیاء کو تکلیف ہوتی ہے خدا کو کوئی تکلیف، وہاں سے توحید ثابت نہیں ہوتی، صرف موت سے ثابت ہوتی ہے۔ کوئی عقل کرو۔ سید اللہ شاہ صاحب بخاری ٹوپی وہ پہنتے تھے، کس نے کہا نہیں پہنتے تھے؟ میں نے اپنی بیٹی کا نام نمرہ رکھا ہے، ٹھیک ہے، وادی نمرہ بھی تو ہے نا الفاظ سے پہلے۔ حضرت امام مہدی آئیں گے، حضور نے فرمایا ان کا نام میرے نام پہ ہوگا، ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا، ان کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پہ ہوگا، اور رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں اعلان فرمائیں گے۔ حرم مکی کے کیا حدود ہیں؟ لگے ہوئے ہیں سڑکوں پہ نشان۔ مثلا مسجد عائشہ جاتے ہو تو مسجد سے پہلے نشان ہے حد حرم، جدے جاتے ہو تو جہاں شمیسی ہے وہاں لکھا ہے حد حرم، عرفات جاتے ہو حد حرم، نشان لگے ہوئے ہیں۔ حرم مدنی کے بارے میں ما بین لابتیہا، دو پہاڑوں کے درمیان۔ دین کے اصول عقیدہ ہوتا ہے، فروع احکام ہوتے ہیں۔ کہتے جی کہ حنفی رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کو حدیث ملی ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آؤ میں تمہیں نماز پڑھا کے دکھاؤں جو حضور کی نماز ہے، تو آپ نے پہلی دفعہ ہاتھ اٹھایا، بعد میں نہیں اٹھایا، تو انہوں نے اس حدیث کو لے لیا۔ اس میں جھگڑا کیا ہے؟ لڑائی کیا ہے بھائی؟ ہم نے تو اٹھانے والوں پہ کبھی اعتراض نہیں کیا ہے، حالانکہ روکنے والی حدیثیں بھی موجود ہیں۔
منع کرنے والی احادیث بھی موجود ہے. ہم نے تو کبھی مسئلہ پیدا نہیں کیا, تم بھی خدا کے لیے مسئلہ پیدا نہ کرو. جو رفع دین کرتے ہیں الحمدللہ ان کی بھی نماز صحیح ہے, جو نہیں کرتے ہیں ان کے پاس بھی حدیث محمد مصطفیٰ ہے. آپ دونوں مولوی مل کے اس پہ زور لگاؤ جو بدبخت نماز ہی نہیں پڑھتا. جو پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھنے دو, ان کو نہ لڑا کے نکالو مسجدوں سے. احناف کو اصحاب الرائے کیوں کہتے ہیں؟ جو آدمی عقل و فکر سے کام کرے اس لیے لوگ کہتے ہیں. باقی رائے کا معنی یہ نہیں ہے کہ قرآن کے خلاف رائے یا حدیث کے خلاف رائے تو ہو ہی نہیں سکتی. اگر قرآن و حدیث کے خلاف رائے ہو تو آدمی کافر ہو جاتا ہے, پھر امام کیسے ہوگا؟ رائے کا معنی یعنی وہ لوگ صاحب عقل تھے, صاحب فکر تھے, صاحب تدبر تھے, انہوں نے احادیث سے مسائل نکالے ہیں. اب دیکھو نا, مثلا حدیث میں اتنا آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکب علی الحمار بمکہ تھا, مکے میں آپ نے گدھا پر بھی سواری فرمائی. اب حدیث میں تو اتنا ہے, لیکن یہ جناب ان فقہا کا کام ہے, انہوں نے اس سے مسئلہ نکالا کہ بھی جب حضور نے مکے میں گدھے پہ سواری فرمائی تو بوجھ نبوت کا ہو اور گرمی مکے کی ہو تو لازماً جانور کو پسینہ آیا ہوگا اور وہ حضور کے کپڑوں کو بھی لگا ہوگا, اور آپ نے کپڑے نہیں دھوئے تو معلوم ہوا کہ جانور کا پسینہ پلید نہیں ہوتا. وہ اس طرح. اب مسئلہ حدیث سے نکالا ہے یا گھر سے نکالا ہے؟ اب یہ تو وہ لوگ ہیں ماشاءاللہ 2 جماعتیں پڑھنے کے بعد مولوی بن گئے, کیا کریں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. جو آدمی زندہ ہے اس کے لیے دعا کرو, وہ خود طواف کرے. کہتے جی کہ ہمارے بعض لوگ جو ہیں وہ حرم میں بھی سگریٹ وغیرہ جیب میں رکھتے ہیں, بالکل گناہ ہے, اور بعض ائمہ کے نزدیک تو حرام ہے, بالکل نہ رکھا کریں. حضور فرماتے ہیں بسل کھا کے مسجد میں نہ ہو تم ماشاءاللہ سگریٹیں لے کے مسجد میں آتے ہو. آب زمزم سے وضو کرنا جائز ہے, نمازی کے آگے نہ گزرے, مجبوری ہے تو سجدے کی جگہ سے آگے گزریں. اگر عورت آگے ہو نماز میں, حنفی حضرات کی نماز نہیں ہوتی, باقی ائمہ کہتے ہیں مجبوری ہے حرم کی اس لیے ہو جاتی ہے. طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے چھوڑ دو, وضو کرو بعد میں پورا کرو. میرا بھائی گزارش یہ ہے, ایک بات یاد رکھو, جتنا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس پہ ہم عمل کریں گے. سمجھ آ گئی بات؟ وہاں ہمیں حکم ہے کہ السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین, تو ہم کہیں گے. یہاں ہمیں حکم نہیں دیا گیا کہ ہم یا رسول اللہ پکاریں. اگر اس پکارنے کا بھی اسی طرح کی ایک حدیث تم دکھا دو, ہم تمہارے ساتھ ہیں, کوئی جھگڑا ہی نہیں. ہم تو اللہ اللہ کے نبی کے فرمان کے پابند ہیں. جیسے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہم کہتے ہیں, ہر مسلمان پڑھتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو اس لیے تم بھی ہمیں کسی ایک حدیث میں دکھا دو حضور نے فرمایا ہو کہ میری وفات کے بعد دوسرے ملکوں میں کھڑے ہو کر تم یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکہ پڑھا کرنا, ہم تمہارے ساتھ ہیں, کوئی جھگڑا ہی نہیں, کوئی لڑائی نہیں. اور حضور کی جب وفات ہوئی ہے مدینہ منورہ میں تو لوگ مکے میں بھی تو رہتے تھے, طائف میں بھی رہتے تھے, جدے میں بھی رہتے تھے. کسی صحابی نے کھڑے ہو کے کہا ہو یا رسول اللہ, وہ دکھا دو, پھر بھی ہم تمہارے ساتھ. چلو تم اللہ کی نہیں مانتے, نبی کی بھی نہیں مانتے, اور تو پیر کی تو مانتے ہو نا, چلو تم پیران پیر عبد القادر جیلانی کی بات دکھا دو, کہے کہ یا رسول اللہ دور سے کہنا جائز ہے, پھر بھی میں تمہاری بات مان لوں گا.
بھائی چلو تم اللہ کی بھی نہ مانو، نبی کی بھی نہ، چپ پیران پیر کی مان لو۔ ان کی کتابوں میں دکھا دو کہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے، حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے، معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے، حضرت بہاء الدین زکریہ رحمت اللہ علیہ نے، حضرت فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ نے کہا ہو کہ بھی دور سے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے یا نبی سلام علیہ کا پڑھا کرو تو میں تمہارے ساتھ۔ چلو ہمت کرو، حدیث نہیں ملے گی تو جو کوئی پیر کی بات ہی ڈھونڈ کے بتا دو۔ وہ ہمارے ایک حافظ تھے عابد اللہ وسایہ رحمت اللہ علیہ، ڈیرہ غازی خان کے تھے، بہت بڑا عالم تھا، نابینا تھا، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے خطیب تھے۔ وہ ایک دفعہ ڈیرہ غازی خان میں گئے تو اسی حاضر ناظر کے مسئلے پہ جھگڑا ہو گیا کہ بھی حضور ہر جگہ موجود ہیں۔ تو حافظ صاحب نے کہا کہ چلو بھائی ڈیرے والو، تم خدا کو بھی نہ مانو، نبی کو بھی نہ مانو، تم تو ڈیرے غازی خان کے لوگ ہو، پاک پٹن اور کوٹ مٹھن کے علاقے کے لوگ ہو، تم خواجہ فرید کو تو مانتے ہو۔ انہوں نے کہا جی خواجہ فرید تو ہمارا مرشد ہے، ہمارا پیر ہے، ہم تو خواجہ کے در کے کتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو مجھے پہلے پتا ہے کہ تم کتے ہو، اگر نہ ہوتے تو طاولہ شاہ بخاری کو نہ بھونکتے۔ انہوں نے کہا یہ مجھے پہلے پتا ہے۔ اچھا اس نے کہا دیکھو بات سنو کہ تمہارا پیر کہتا ہے سرائے کی زبان میں کہ اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب سونا تو وسدی وچ ملک عرب۔ اب تمہارا پیر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں یہاں تڑپ رہا ہوں، آپ مدینے میں ہیں، وہ تو کہتا ہے یہاں نہیں ہے حضور۔ تو پیر کی بات مان لو، تو اگر خدا نبی کی نہیں مانتے ہو تو پیر کی مان لو، تو کہتے ہیں کہ آپ مدینے میں ہیں۔ وہ تو بیچارہ کہہ رہا ہے جب آئے نا حج پہ آئے تھے کسی زمانے میں، بڑا مشکل دور تھا، بحری جہاز ہوتے تھے، گدھا کی سواری ہوتی تھی، تکلیفوں سے پہنچے، تو انہوں نے پھر سرائکی میں لکھا باقاعدہ مریندے ہن کٹیندے ہن مدینے ونج بجیندے ہن۔ تو انہوں نے کہا جب حضور ہر جگہ کیا کرنے گئے تھے مار کھا کے مدینے شریف؟ اب جناب باطل کے پاس جواب تو ہوتا نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ باپ بیٹی عمرے کے لیے آتے ہیں، اگر عورت حیض میں ہو حرم کے باہر میدان میں بیٹھ جائے کوئی بات نہیں، اکیلا بلڈنگ میں کبھی نہیں چھوڑنا اپنی نوجوان لڑکیوں کو۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہاں فرشتے رہتے ہیں، یہاں سب ہماری برادری ہے ہوٹلوں پر، اور تمہارے ملک میں تو شیطان کے چیلے کام کرتے ہیں نا، یہاں بڑا شیطان خود کام کرتا ہے۔ یہ دارالخلافہ ہے نا ایمان کا، یہاں وہ زور لگاتا ہے۔ پتہ نہیں والد کے چچا کی جو بیٹی ہے مجھے نہیں پتا، بھائی رشتے ششتے میں نہیں جانتا۔ اگر 10 دن رہنا ہے، حنفی مسلک میں آپ مسافر ہیں، آپ کو فرض بھی 2 پڑھنے ہوں گے، سنت معاف ہے، پڑھنا چاہو تو پڑھو، ثواب ہے۔ ایک عورت کے جیٹ اور بیوی نے عمرے پہ آنا ہے، بالکل ناجائز ہے، بالکل حرام ہے۔ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں، ویسے مانگیں، جائز ہے، کیونکہ حضور نے خود مانگی ہے، فرمایا ہے نا کہ انتم السابقون ونحن الاثر انا انشاء اللہ بکم لاحقون۔ اور مدینہ المنورہ کے قبرستان پہ حضور بڑی لمبی لمبی دعا مانگتے تھے۔ اگر ایک آدمی مدینہ منورہ سے آتے ہوئے عمرہ نہ کرے، بھی کوئی عذر ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ عمرہ بھی کرے اور دم بھی ادا کرے۔ اگر ایک آدمی نے صفا مروہ کے بعد 4 حصوں میں ایک پور کے برابر بال کاٹے، احرام کھول دیا، بعد میں 20 گھنٹے کے بعد سر مڑائے، کوئی جرمانہ نہیں۔
کہتے جی کہ جو لباس صالح لوگوں کا ہو وہ اختیار کریں. اصولی بات ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. جو آدمی جس کی یعنی مشابہت اختیار کرتا ہے اللہ ان کو اسی میں سے اٹھاتے ہیں. اگر صالحین کا لباس پہنو گے اللہ کی آمد میں صالحین کے ساتھ کھڑا کریں گے. اگر آپ نے ٹیڈی پینٹ اور گلے میں چین اور ہاتھوں میں کنگن اور کانوں میں بالے پہنے ہوئے اتنا نیک لوگوں نے کبھی نہیں پہنے, پھر خود سوچ لو کہ اللہ تمہیں کس کے ساتھ کھڑا کریں گے. اگر عورت آج پہنچی ہے, حیض آ گیا, حیض کی حالت میں اپنے ہوٹل میں رہو, انتظار کرو, جب پاک ہو جائے عمرہ مکمل کرو, پھر مدینہ جاؤ. اعمال سے نور ہم یسعا قیامت میں ملے گا انشاءاللہ. پجامہ پتلون پینٹ وغیرہ بھائی پہننے میں جائز ہے, لیکن دیکھنا چاہیے. آپ مجھے بتائیں 1,24,000 نبی میں سے کسی نے پینٹ پہنی ہے؟ کیا خیال ہے؟ لاکھوں صحابہ میں سے کسی نے پینٹ پہنی ہے؟ کروڑوں اولیاء اللہ میں سے کسی نے پینٹ اور ٹی شرٹ اور جناب یہ جین ٹائٹ سکن پینٹیں پہنی ہیں؟ اگر پہنی ہے پہنو, ورنہ جن کا یہ لباس ہے تم کی آمد میں ان کے ساتھ اللہ ہمارا حشر ان کے ساتھ کرے. ایک ہے جائز ہونا, جائز تو ہے بدن چھپ گیا. دم دینے میں معنی یہی ہوتا ہے کہ بکری ذبح کر کے وہاں جہاں بکری دو گے نا وہاں غریب کھڑے ہوتے ہیں, تقسیم کر دو. اس دم کو بیچنا نہیں چاہیے, تمہارا کام ہے غریبوں کو دے دو. اب غریب کی مرضی ہے بیچے کھائے, تم تو ذمہ دار نہیں ہونا. جیرانہ سے مسجد عائشہ سے عمرہ کریں, احناف اور شوافے کے نزدیک جائز ہے. اگر ایک چکر طواف میں زیادہ ہو جائے کوئی بات نہیں, اگر اشارہ کرنا بھول گیا کوئی حرج نہیں. پتھر ہاتھ میں پہننا جائز ہے. انگوٹھی آپ اندر بھی رکھ سکتے ہیں باہر بھی رکھ سکتے ہیں. حضرت ابراہیم کے واقعے کے پیش نظر نماز کے بعد دعا نہیں کی. آپ کو کس نے کہا ہے ہر نماز کے بعد دعا ہوتی ہے, اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال. یہ کیا ہے؟ بعض ہاتھ اٹھا کے کرتے ہیں, بعض نہیں کرتے, ہاتھ نہیں اٹھاتے. دعا تو ہر آدمی کرتا ہے. مغرب کی اذان کے بعد حنفی حضرات کے نزدیک سنت نہ پڑھے. اگر ضروری ہے طواف کیا ہے کوئی اور مجبوری ہے پڑھ سکتے ہیں. احرام کا کپڑا جو ہے بعد میں پہننا جائز, بالکل جائز ہے, تمہاری مرضی, جو اس کام کرو. میں نے حج کیا, طواف کے بعد نفل بھی پڑھ لی, لیکن صفا سے پہلے حلق کرا لیا. کوئی بات نہیں, وہ تو حج میں تو کنکریاں مارنے کے بعد حلق کرانا تھا. آپ نے اگر طواف کے بعد کرا لیا کوئی بات نہیں.